سامعین ذی وقار، سامعین ذی محتشم، آج کی یہ محفل سعید بعنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب، اے پیارے محبوب، اللہ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ رحمت بنا کر بھیجا، کیونکہ ایام جاہلیت میں اور عالم کفر میں جب بھی اللہ تعالی عز و جل نے ہدایت کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے آسمانی کتب اپنی مخلوق کے لیے آسمان سے اتاری، یا انبیاء علیہ السلام کے مقدس نفوس کو تمام مخلوق خدا کے لیے ہدایت کا ساماں بنا کر بھیجا۔ یہ سلسلہ نبوت و رسالت مقدس، مطہر ترین منصب ہے، اور یہ کسبی نہیں کہ انسان کسب کر کے یا کوشش کر کے نبوت حاصل کر لے۔ یہ جتنا بھی مقدس سلسلہ ہے نبوت عطا کرنے والا، یہ وہبی ہے، یعنی اللہ تعالی جس کو چن لیتا ہے نبوت کے لیے، یہ فریضہ صرف اس کو عطا کرتا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ہر شخص کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب لے کے آنے کے لیے انہوں نے جو بھی کاوشیں کی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور ان کی اس کی ایما پر کی۔ اور جن خوش نصیبوں کو نور ہدایت قلوب و اذہان میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے فلاح پائی، انہوں نے کامیابی پائی۔ کیوں کہ انہوں نے وہ کہا، وہ کیا جو اللہ نے کہا، وہ کیا یعنی ایمان لائے اور اقرار کیا کہ اللہ تعالی عز و جل
کی ذات لا شریک ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی شریعت تھی کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ لوگ فلاح پا گئے جو اس مخصوص دور میں یا مخصوص امتیوں کے حساب سے جتنے بھی موجود تھے وہاں، بعض انبیاء کے ساتھ ان کی امتوں میں سے چند افراد ہیں، کچھ افراد پر مشتمل کچھ انبیاء کی امت ہے، یعنی 4 5 2 1 بھی ہے۔ بعض ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں اور اولو العزم پیغمبر جن کو اللہ نے ایک بندہ جو ہدایت کی جانب آیا اور اس نے ایمان لایا، وہ چند لوگ تھے، اور کچھ ایسے انبیاء علیہ السلام تھے کہ ان کی امتیں بہت کثیر تھیں، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، جنہوں نے ایمان کو اپنے دلوں میں سمویا۔ اور لیکن بات وہی ہے کہ جسے اللہ ہدایت کا ارادہ رکھ لے اس سے کوئی ہدایت دور نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ہدایت نہ دینا چاہے یا ارادہ نہ فرمائے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ جو بھی عطا ہوتا ہے، جو بھی اس دنیا ارضی کے اوپر عطا ہوتا ہے، دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی اپنی منشا اور اس کے ارادے سے، کیونکہ وہ حی قیوم ہے، اس کے ساتھ کا یا اس کی ذات و صفات میں یا اس کی ہمسری کے برابر کوئی جنس ہے ہی نہیں۔ وہ مالک یکتا ہے، رب العالمین ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے بھیجا ہے تمام عالمین کے لیے، تمام عالمین کے لیے نور بنا کر اور رحمت بنا کر۔ نور و رحمت تمام عالمین کے لیے، یعنی اس دنیا کے علاوہ کوئی اور بھی عالمین ہیں۔ عالمین جمع کثیر ہے نا، یعنی عالم اور عالمین۔ ایک عالم تو یہ ہے جہاں موجود ہے، کتنے عالمین ہم سے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اے محبوب آپ کی وہ رفعت شان ہے کہ آپ صرف اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، آپ صرف اس کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ تمام عالمین جو ہماری نگاہوں سے دور بھی ہیں آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو ہم اللہ تعالی کی شان الوہیت میں سر بسجود ہو کر اظہار تشکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو سید الاولین بھی ہے، سید الآخرین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، شافع معشر بھی ہے، ساقی کوثر بھی ہے، اور جتنی بھی صفات اللہ تعالی نے ان کو عطا کی ہیں وہ ان سب
کا ایک نبوت و رسالت کا ایک عظیم پیکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جو عیبوں کو چھپانے والا ہے، جو عیبوں کو چھپانے والا ہے، جس ذات نے ہمارے اعمالوں پر پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے اور کتب حدیث اٹھائیں اور اس میں دیکھیں، اس میں مطالعہ کریں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کے جسد اطہر ابھی خلق ہو رہے تھے، یعنی جب وہ پانی، ہوا، مٹی سے وہ ان کا جسد اطہر خلق ہو رہا تھا، ابھی خلق ہوا نہیں تھا، اس مراحل میں، خلق کے مراحل میں ابھی وہ مصروف عمل تھے، اس وقت بھی میں محمد نبی تھا، اس وقت بھی یہ طیبہ کا چاند مسند نبوت پر جگمگا رہا تھا۔ آپ کا ظاہری طور پر آخر میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، ان کی نبوتیں، ان کی رسالتیں برحق سچی، آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ظاہری طور پر ہوا، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ مانوی طور پر اور حقائق کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی طیبہ کے والی کے جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ اس وقت بھی طیبہ کا ماہتاب پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ بظاہر نبوت میں آنے والے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو ابو البشر ہیں، اور آخر میں مشیت عزی یہی تھا کہ اے محبوب، جب آپ کو ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے اور آپ کے اوپر ایک وہ کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن مجید، قیامت تک یہ محفوظ ترین کتاب ہے، اس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو ہدایت کا مکمل سامان ہے، یعنی اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا کیا، وہ نبی، وہ آقا، وہ سردار عطا کیا کہ جس میں نبوت کے تمام کمال موجود تھے، اور ہمیں اس نبی کے اوپر وہ کتاب اتاری جس کتاب میں تحریف ہونا ممکن نہیں، یعنی نبوت بھی اکمل اور قرآن مجید بھی اکمل یعنی مکمل۔ اس میں اب کسی چیز کی نہ اب نبوت کی ضرورت، نہ اب کسی کتاب کی ضرورت، نہ اب کسی شریعت کی ضرورت۔ آپ لوگ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ بات کو سمجھ رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور سلسلہ نبوت کا آغاز اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ پر منتہی ہوا، اس دوران جتنے انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں آئیں، ان کی شریعتیں آئیں، وہ اسی وقت تک، جب تک ان کی ظاہری حیات تھی اس وقت تک شریعت تھی،
ان کے پردہ، ان کے وصال کے بعد، ان کی رحلت کے بعد وہ شریعت ختم ہوگی، اگلے نبی کی شریعت آ گئی اور اس کا اطلاق ہو گیا۔ لیکن ہم قربان جائیں اپنے آقا کے اوپر کہ جن کی نہ نبوت ختم ہوئی اور جن کی نہ کتاب ختم ہوئی، نبوت بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اب قیامت تک ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، یعنی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یعنی کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ لوگ پوچھیں اگر کیوں نہیں آئے گا، کیوں کہ ایک تو حضور کی اپنے ارشادات موجود ہیں، اور اگر نبی کی کوئی ضرورت ہوتی تو حضور کا اپنا گھر ہی کافی تھا، حضور کا اپنا ہی گھر ہی کافی تھا کہ آپ کے بچوں میں سے، آپ کی اولاد میں سے کسی کو نبی بنا دیتے۔ اگر کل میں یہ کمال ہے تو جز میں وہ کمال نہ ہوگا؟ اس بدرجہ اتم موجود نہ ہو، ظاہر ہے حضور کے ساتھ، حضور کے مقام کے مطابق کوئی بھی نہیں، لیکن اگر کل جو بنتا ہے وہ اجزاء جزو سے بنتا ہے، اور جزو اگر موجود ہو اور وہ صلاحیتیں بھی رکھتا ہو، تو اگر اس پاک گھرانے میں یہ مقدس منصب نہیں اللہ کو منظور تھا کہ چلے، تو باقی اور کون دعویٰ کر سکتا ہے نبوت؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو اس وقت اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری اللہ کو منظور ہوتا تو یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ جب ہم کسی بھی تحریر میں تحریر لکھتے ہیں کاغذ پہ، تو اس میں جب آغاز کرتے ہیں، جہاں سے جملہ آغاز ہوتا ہے اور جہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کے آگے ہم نقطہ لگا دیتے ہیں، نقطہ لگا دیتے ہیں کہ جملہ ختم ہوا ہے، یا یہ مضمون یا یہ پیراگراف یہاں ختم ہو چکا، بات تمام ہو چکی، بات تمام ہو چکی، تو اس کے اوپر ہم نقطہ لگا دیتے ہیں کہ بات ختم ہے، جو مدعا بیان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آپ اسی مثال کو سمجھیں کہ جملہ شروع ہوا، آپ اسی کو سمجھیں کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، آخر میں آ کے ختم ہوئی، جملہ وہاں تمام ہوا اور نبوت یہاں تمام ہوئی۔ اس کے اوپر، اس جملے کے اوپر اور اس کلمے والے کے اوپر نبوت کا سلسلہ تمام ہو چکا۔ اب کوئی بھی جو مدعی ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، قیامت تک کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ اور ہم بطور مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں کہ نہ ہمارے آقا جیسا کوئی آیا اور نہ ہمارے آقا جیسا کوئی آئے گا۔ جیسے یہ ہماری امت، ہم امتی آخری ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، ایسے ہی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے۔ اپنے ایمان کا اظہار کریں، اللہ کے گھر میں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
ہم نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم اپنے آقا کی اس ختم نبوت کے حوالے سے ہمہ وقت تیار ہیں اس کی حفاظت کے لیے. یہ ہمارے لیے سعادت ہے. اس حوالے سے آپ ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت شانوں والا نبی عطا کیا جس کا ایک ایک لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے، اور اپنی قبر اطہر میں، اپنی مزار پر انوار میں گنبد خضرا کے مکین اس امت کے احوال کو دیکھ رہے ہیں. اس امت کے احوال آپ کو پیش کیے جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی درود شریف پڑھتا ہے مجھ پر، میری آل پر، وہ درود شریف مجھے پیش کیے جاتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں. اللہ نے ان کا ذکر وہ بلند کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ قیامت تک اب جہاں جہاں خالق کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس محبوب کا ذکر ہوگا. آذانوں میں، کلمے میں، تشاہد میں، جہاں جہاں عظمتوں کا ذکر ہوگا، اس خالق حقیقی کا ذکر ہوگا، وہاں وہاں اس مخلوق اور اس افضل الخلق کا ضرور ذکر ہوگا. اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے سردار اور سب سے مطہر ذات کا ضرور ذکر ہوگا. ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جیسے ان کی نبوت سچی ہے ان کا ہر قول و فعل سچا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے متحد ہو کر اہل سنت کے سائبان تلے حضور کی ہر نسبت کا پاس اور حیا رکھیں، چاہے وہ حضور کے صحابہ کرام ہوں، چاہے ہم نے اہل بیت اور صحابہ کو لڑتے ہوئے نہیں دکھانا، ہم نے ان کو آپس میں نیاز مندی کا تعلق جو ہے وہ جو تھا وہ دکھانا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت نبی کے ساتھ کیسے نیاز مندانہ طور پر، عاجزانہ طور پر پیش ہوتے تھے. اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اپنے نانا کے جو جو فدا کرنے والے تھے صحابہ، اور ان کا خیال ان کے کیسے رکھتے تھے. یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی پوچھا، ان کی مہمان نوازی کی. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ عام گھرانہ نہیں ہے، یہ عام گھرانہ نہیں ہے. یہ عام گھرانہ اس لیے عام نہیں ہے کہ ان سے اللہ نے ہر طرح کی پلیدگی کو، نجاست کو دور کر دیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تطہیر کی چادر تلے ہیں، ان کو ایسا صاف کر دیا گیا ہے، ان کو ایسا اجلا کر دیا ہے، ان کو ایسا پاکیزہ کر دیا ہے کہ اب نجاست ان کے رستے سے بھی دور رہتی ہے. جس گھرانے کا یہ مقام ہو، ان گھرانوں، اور یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے غلاموں کا بہت خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جس خاندان نبوت میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، ان کے گھر تو جبریل بھی دستک دے کے آتا ہے. یہ عام گھرانہ نہیں، یہ سعادت مندی ہے ہم سب کہ اللہ نے ہمیں بہت شانوں اور بہت عظمتوں والا نبی عطا فرمایا،
اور شریعت عطا فرمائی، اور ہم اپنے آقا کے ساتھ، اپنے آقا کی آل کے ساتھ، اپنی آقا کے تمام اصحاب کے ساتھ، اور تمام ازواج مطہرات جو اس امت کی مائیں ہیں، ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، اور ہمارے اوپر یہ واجب و فرض ہے کہ ہم ان کی تعظیم بجا لائیں، اور یہ وہ فریضہ ہے جو ہمارے ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ ہمیں حکم ہے۔ اس لیے میں ہر جگہ پہ جا کے کہتا ہوں کہ حضور کے تمام نسبتوں کا حیا پاس رکھنا ہے۔ اللہ نے جو اہل بیت کو مقام عطا کیا ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کی آپ مطالعہ فرمائیں تو اس میں جا بجا اس گھرانے کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی ازواج کا بھی ذکر ہے، اور حضور کے اصحاب کا بھی ذکر ہے، اور اولیاء امت کا بھی ذکر ہے۔ ہم اہل سنت کے پاس بحمداللہ یہ تمام نسبتیں ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور پھر اس امت کی اولیاء کاملین کو بھی مانتے ہیں، جنہوں نے پورے بر صغیر پاک و ہند میں دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں، اور ان کو مخلوق ہی مانتے ہیں۔ کچھ بعض لوگ، نادان لوگ، ان کو پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کیا مانتے ہیں۔ میں نے خطبے سے پہلے بتا دیا کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اللہ کو ساتھ اگر انبیاء علیہ السلام شریک نہیں ہیں تو اولیاء کاملین کہاں شریک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے آپ سب کو مبارکباد کہ آپ نے اس بڑی پرمغز اور بڑی شاندار انداز میں یہ محفل سنی، میرے معروضات سنے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی حقانیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہمارا حضور کے ساتھ جو ایک قلبی، ایک روحانی تعلق ہے، نسبت ہے آقا کے غلامی کا، وہ برقرار رہے، اور اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متحد رہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، بڑوں کی تعظیم کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں۔ یہ اسوائے حسنہ ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ ہم نے حضور کی ہر سنت کو اپنے گھروں میں عام کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آیا کریں، ان کو مسجدوں میں لایا کریں، تاکہ ان کو یہ پتہ ہو یہ عبادت گاہ ہے ہماری، ہم نے اللہ کے یہاں سجدہ کرنا ہے، یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارے مقدس ترین مکان ہیں یہ، جہاں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے نوازا، اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔